اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور جنت کے حوالے سے سبق نمبر 7 میں تمام طلباء کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے میں اپنی 6 ویڈیوز میں قرآن اور جنت کے حوالے سے 15 مختلف مقامات ذکر کر چکا ہوں جہاں اللہ نے قرآن پاک میں جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت کا شوق پیدا کرنے کے خاطر یہ موضوع میں نے اٹھایا ہے تاکہ ہمارے پیارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں عظیم رب العالمین، کائنات کے خالق مالک نے کتنا زیادہ جنت کا ذکر فرمایا ہے اور جنت کی نعمتوں کو خوب بیان فرمایا ہے، اور بار بار مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو جنت کی طرف خود اللہ نے بلایا ہے۔ تو تقریباً ہر پارے میں ہی ذکر ہے، ایک آدھ پارے کو چھوڑ کر۔ تو یہاں دیکھیں، اب تک پارہ نمبر 4 چل رہا ہے اور یہ 16واں مقام ہے جہاں اللہ قرآن پاک میں جنت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ مرد اور عورت دونوں ہی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ذکرن اور انثیٰ، ذکر سے مراد یہاں مرد اور انثیٰ عورت۔ تو یہ نہیں کہ جنت صرف مردوں کے لیے ہے، اگرچہ اکثر اللہ نے جنت کا بظاہر اس انداز میں ذکر کیا ہے وہ کہ مردوں کو مخاطب کیا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال احادیث سے اور قرآن پاک کی بھی مختلف آیات سے یہ طے شدہ بات معلوم ہے کہ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جنت عورتوں کے لیے بھی ہے، اور وہ ساری نعمتیں، انعامات، خوبیاں جو اللہ کسی مومن مرد کو دے گا جنت میں، وہ عورت کو بھی دے گا۔ بعض لوگ بونڈے قسم کے، بیہودہ قسم کے بھی سوال کرتے ہیں، بعض عورتیں بھی غلط سوال کر جاتی ہیں، اس کا میں کسی اور موقع پر ذکر فرماؤں گا آگے چل کر۔ تو فی الحال اسی طرف آتے ہیں ابھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، چلیے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور جو کوئی کام کرے اچھے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا دل بھر۔ یہاں اللہ نے صرف مرد کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ہر اہل ایمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اچھے کام کرتا ہو تو وہ اللہ فرماتے ہیں اسے، ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا، حق ضائع نہ ہوگا۔ یہ رب فرما رہے ہیں کہ حق ضائع نہ ہوگا، یعنی ان کی گئی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، ہر نیکی کا ان کو اجر بہر صورت ملے گا، بہت ہی تھوڑی سی نیکی ہو بظاہر یا بہت بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کا اجر ان کو ضرور ملے گا، کسی کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ تل بھر، یعنی اللہ نے تمثیل پیش کی ہے۔ تل ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے لڈو بچے بھی کھاتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھی کھاتے ہیں، اور مفید بھی ہیں طبی لحاظ سے۔ تو اس کا بیج تل کا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت معمولی سی نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور لازمی اس کا حق بندے کو، اس کا اجر بندے کو ضرور دے گا۔ 17ویں جگہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 6 آ جاتا ہے اور سورۃ المائدہ ہے۔
اس کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہاں موضوع ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا عہد۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سے انبیاء علیہ والسلام بھیجے، اور بنی اسرائیل یوں سمجھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی بنتی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو بہرحال اسرائیل لفظ جو ہے وہ نام ہے اصل میں یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کا لفظی مطلب ہے عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، اور یہود و نصارہ یعنی دونوں عیسائی اور یہودی، یہ دونوں جو ہیں بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں۔ تو ان میں بہت سے انبیاء آئے، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے اولو العزم اور بڑے اونچے درجے کے انبیاء میں آتے ہیں، اور آپ علماء سے ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اور فرعون کو انہوں نے حق کی دعوت دی تھی۔ تو بنی اسرائیل کا ایک مخصوص مزاج تھا، تو اس مزاج کے لحاظ سے اللہ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی بھی تربیت کی گئی ہے۔ تو یہاں بہرحال موضوع میرا بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ جنت ہے، قرآن اور جنت۔ تو یہاں پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے۔ وقال اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، تو البتہ پھر میں دور کروں گا تم سے تمہارے گناہ، اور تم کو باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کافر ہوا تو بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ تو یہاں بہت سی نصیحتیں موجود ہیں۔ دیکھیں اصل میں قرآن پاک میں یہ نصیحتیں ان کے حوالے سے ہمیں کی گئی ہیں۔ ہاں شرعی احکامات ہم جو ان کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں سارے کے سارے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح احکامات کی تشریح فرمائی ہے اور جس طرح کر کے دکھایا اور جس طرح ارشاد فرمایا احکامات پر، تو ہم اسی طرح چلیں گے۔ لیکن بہت سی باتیں جو تعلیم دی گئی ہیں ان کا ذکر کر کے در حقیقت ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم سمجھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں بنی اسرائیل کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ اگر تم نماز قائم رکھو گے، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے۔ اور اگر نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم دیگر مقامات پر جہاں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے اور احادیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تو یہی بات ہمیں بھی فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور بھی بہت سی جگہیں، تو ہمیں بھی بالکل سیم حکم دیا گیا نماز کو قائم رکھنے کا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ زکوٰۃ دیتے رہو گے، یعنی مسلمان جب زکوٰۃ دیتا رہے گا، نماز پر قائم رہے گا اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے ہم، یعنی سارے رسولوں کو ماننا ہوگا۔ ہم سے آگے تو کوئی نبی اب نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خاتم النبیین ہیں، اور انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ ہمیں پیچھے والے جو انبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو یقینی ہیں کسی کا نبی ہونا، جھوٹے انبیاء کی بات نہیں کر رہا، جن انبیاء کا ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ ہے ان سب پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ہم پر لازم ہے۔ اور ان لوگوں پر اسی طرح لازم تھا کہ ان کی زندگی میں جو بھی نبی ان کے نبی کے بعد آئے گا ان پر لازم ہوگا کہ ان رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہر نبی اپنی امت سے بھی وعدہ لیتے تھے، اور ہر نبی سے اللہ نے بھی وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد
اگر نبی آ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تو تم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے، یعنی نبیوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ تو یہ سمجھے اسی بات کا ذکر کیا اللہ نے ان سے کہ تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے تو ان کی مدد کرو گے، یعنی نیکی پھیلانے میں، حق پھیلانے میں، ہدایت پھیلانے میں، دین کی دعوت دینے میں تم ان انبیاء کی، رسولوں کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے۔ اچھی طرح قرض اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، یہاں قرض سے مراد مال خرچ کرنا ہے۔ اور قرض حسنہ فرمایا گیا، اچھی طرح قرض کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ دل کھول کر قرض دو گے ان اللہ کو، اور تنگ دلی کے ساتھ نہیں دو گے، خوب اللہ کے راستے میں لگاؤ گے۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے کام تم کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا، دور کروں گا تم سے تمہارے گناہ، یعنی تم سے غلطیاں اگر ہو جائیں گی تو میں تمہیں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا، دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور تم کو باغوں میں داخل کروں گا، یعنی جنت میں داخل کروں گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور البتہ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے کوئی کافر ہو گیا موت سے پہلے یا تمہاری نسلوں میں تو پھر بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے، یعنی یہ ہٹ گیا پھر سیدھے راستے۔ جو کافر ہو گیا یعنی قرآن پاک کا یا اپنے زمانے کی کسی بھی نبی کی ہدایات کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا۔ قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں آئی ہیں آپ سب جانتے ہیں، توریت، زبور اور انجیل۔ آخری کتاب قرآن سے پہلے جو تھی وہ انجیل ہے، اور اس کے بعد آخری کتاب انجیل کے بعد جو ہے قرآن پاک ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو اب جو بھی راہ ہدایت سے ہٹے گا تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں یہاں ارشاد فرمائی گئی ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لانا اور انبیاء کی مدد کرنا اور اللہ کو قرض دینا، یہ ساری باتیں آج بھی ہمارے لیے ہیں میرے عزیزو دوستو بھائیو۔ آج بھی دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے تگ و دود کریں، کوشش کریں۔ اس کے لیے علماء مختلف انداز پہ محنت کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے جو دین کو پھیلاتے ہیں، اور مالی امداد ہم ان کی کریں۔ یہ اللہ کو اچھی طرح قرض دینے والی بات جو یہاں ہے، یہ دینی مدارس کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے کھڑے ہونا، یہ سارا گویا ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے۔ نماز قائم کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے، زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے۔ ظاہر ہے زکوٰۃ وہی دے گا جس کے لیے نصاب مکمل ہوتا ہے، ہر آدمی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور مسائل کو پہلے سے ہی معلوم رکھنا چاہیے، تاکہ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم لازمی زکوٰۃ دیں، ورنہ خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو اور ہم بے علمی کی وجہ سے نہیں دیں گے تو اس پر ہمارے مال پر اللہ کا عذاب آئے گا، جس کی وجہ سے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی ڈکیتی، کبھی چوری، کبھی چھینا چھپٹی میں مال ہم سے چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یعنی ہزاروں روپے کے موبائل اور گھر میں بے شمار سامان کے لیے تو رقم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم تو غریب آدمی ہیں۔ تو اس لیے یعنی اللہ کے راستے میں لگانے سے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور تو یہی گویا ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور جنت کے ذکر کے ساتھ کیسے جنت میں ہم پہنچیں گے، جنت میں پہنچنے کا گویا راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری یہ عظیم جنت جو ہے کون سے راستے پر آپ کو ملے گی، نیکیوں کے راستے پر ملے گی۔ یہاں 4 باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، دوبارہ سے آخر میں ذکر کرتا ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اور اللہ کو قرض دینا۔ تو دیکھیے یہ بلکہ یہ 5 ہو گئی، تو ہم سب کو ان 5 پر عمل کرنا۔ اب رسولوں پر کی مدد والی بات جہاں تک ہے تو ہم باقی انبیاء کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں اب ہم حضور کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ نے جو ہدایت دی ہے مسلمانوں کو دین کے پہنچانے کے حوالے سے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس میری ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہم تک پہنچے تو ہم پیار محبت سے دوسروں تک پہنچائیں، یہ نہیں کہ جھگڑے کریں، ماریں پیٹیں لوگوں کو، زبردستی کسی پر مسلط کریں۔ تبلیغ کا اپنا اصول ہے پیار اور محبت، اور ڈنڈا اٹھانا یہ عوام کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، حکومتی کام ہے کہ وہ کسی کام کے پر عمل کرانے کے لیے قانون کا ڈنڈا استعمال کرے۔ تبلیغ کے کام میں تو پیار محبت چلتا ہے، ہم دوسروں کو پیار محبت سے اللہ کے رسول کے ارشادات سنائیں، یہ گویا حضور کی مدد ہو گئی ہماری طرف سے۔
ٹھیک ہے نا. اور دین پر جو ہم مال خرچ کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے، گویا اللہ تعالیٰ یہ اس بات کو یعنی ہماری اسی بات میں شامل کریں گے جو اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ ان کی مدد کرو گے، یعنی انبیاء کی مدد کرو گے. حضور کی مدد اور کیا ہے بھائی، حضور کو ہماری تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہیں. اپنی تو بالکل ہی سمجھ لیں عیش میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں بے پناہ تکلیفیں اٹھا کر، اور انہی کی وجہ سے آج ہم کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. سب کچھ انہی کا ہے. کائنات پوری اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. لیکن یہ ہمارے دین کی خدمت کرنا گویا حضور کی مدد کرنا ہوگا. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ارے بھائی، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ کس چیز کو فرما رہے ہیں اپنی مدد؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد. دین کو پھیلانے کے لیے جو ہم کوشش کریں گے، یہ کوشش کرنا اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہے جیسے تم نے میری مدد کی. اب اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے راستے میں تگ و دود کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، تاکہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کریں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ جو انسان فساد کرے گا روئے زمین پر جا کر، دیکھو وہ میرے بندے میرے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اللہ نے یہ عظیم جنت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.